حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ یہ سفر میں تھے اور کچھ صحابہ کرام ساتھ میں سفر بھی کر رہے تھے۔ اب جو ان کے ساتھ کھانا تھا اپنے ساتھ بھی سفر میں کھانا لے کر چلتے، وہ ختم ہو گیا تھا۔ ختم ہونے کے بعد ان کو بھوک لگی اور یہ بستی میں گئے۔ جس بستی میں گئے تھے وہ لوگ یہودی تھے اور مسلمانوں چڑھا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو جب وہاں جا کر پہنچے اور ان سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ ہم کھانے دیں گے، انکار کر دیا۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو باقی صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایسے کرو، اب فی الحال تو آپ رات بستی کے باہر گزار لے جائے، پھر صبح کو کہیں اور جگہ چلتے ہیں اور وہاں سے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی نہ کوئی مدد کریں گے۔ تو یہ بات انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا بستی کے باہر جنگل سا میں۔ تو رات میں ہوا کیا، جو اس بستی کا بڑا آدمی تھا، سردار تھا، اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ کس نے ڈس لیا؟ سانپ نے۔ اب سانپ کے ڈسنے کے بعد سارے رویے اور سارے علاج اور معالجہ کر لیے، لیکن اس کا زہر نہیں نکلا۔ اس سردار کے پیر میں زہر نہیں نکلا۔ اب ایک آدمی بولا بھائی یہ کام ایک وجہ سے ہو سکتا ہے، جھاڑ پھونک کے ذریعے۔ اگر یہاں آپس میں، یہاں آس پاس میں کوئی عالم مولوی مولانا ہو تو اس کے پاس چل دیتے ہیں اور وہ اس کام کر دے گا۔ تو پھر انہوں نے ایک دم یہ بات سمجھائی کہ باہر جنہوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے ان میں ضرور کوئی نہ کوئی کام کرتا ہوگا۔ تو یہ لوگ پہنچے وہاں پر۔ پہنچنے کے بعد ان کی ملاقات حضرت ابو سعید خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور ان سے کہا کہ بھائی آپ کے جھاڑ پھونک کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک بات، تم لوگ بخیل بہت ہو۔ کیا کہا؟ تم لوگ بخیل بہت ہو۔ ایک مسافر تم سے کھانا مانگنا آئے اور تم نے ان سے کھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کچھ بھی لے لینا، بکریوں کا ریوڑ لے لینا، لیکن ہمارا یہ سردار کا علاج کر دو۔ کیا کر دو؟ علاج کر دو۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچنے لگے یار میں تو جانتا بھی نہیں میں علاج کیسے کروں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ گئے بستی میں چلے گئے۔ بستی میں جانے کے بعد حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مار رہے، پھر پڑھ رہے، پھر دم کر رہے، پھر پڑھ رہے، پھر دم کر رہے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد وہ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد جس چیز کا وعدہ کرا تھا وہ دے دیا۔ بکریاں لیتے لی۔ اب دماغ میں یہ بات آئی کہ یار یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہی نہیں ہیں، ہمارے لیے جائز بھی ہے ناجائز بھی ہیں۔ تو اس بات کو پہلے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کریں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور یہ سارا ماجرا سنایا، یہ سارا ماجرا جو سامنے آیا سارا کا سارا سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے یہ چیز لینا جائز ہے، تم لے سکتے ہو اور استعمال کر سکتے ہو، لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ تم نے یہ چیز کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب بیہودہ کلام میں اتنی تاثیر ہو سکتی ہے، بیہودہ کلام میں تاثیر ہو سکتی ہے تو یہ تو اللہ کلام ہے، اس میں تو اور زیادہ تاثیر ہوگی۔ تو میں نے سوچا کہ میں اسی کو پڑھ کے دم کرتا رہوں۔ تو اللہ نے بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھاڑ پھونک اور تعویذ، یہ تعویذ صحابہ کرام ثابت ہے اور جھاڑ پھونک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اور یہ تعویذ جھاڑ پھونک کوئی بدعت ثواب کا کام نہیں ہے، کوئی عبادت ثواب کام نہیں ہے۔ جب عبادت اور ثواب کا کام نہیں ہے تبھی اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ نہ عبادت ہے نہ ثواب ہے، یہ عبادت ہو یا ثواب ہو
اور اس تعویذ اور کیا کہ اس تعویذ اور جھاڑ پھونک کا تعلق کسی عالم متقی سے نہیں ہے کہ یہ کام عالم متقی کرے گا۔ ایک واقعہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب بہت بڑا عالم گزرے، بہت بڑے اپنے متقی پرہیزگار، تو ایک عالم نے سن رکھا تھا کہ یار تعویذ کا کام یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو بڑے اور متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ایک تعویذ بنا دو۔ حضرت نے کہا کہ مجھے آتے نہیں، کہ یہ تم بنا دو، پیچھے لگ گیا، ارے بھائی آتے نہیں میرے پاس۔ تو حضرت نے کہا، ایک تعویذ میں لکھ دیا، یا اللہ میرے پاس آتے نہیں تعویذ، یہ مانتا نہیں۔ کیا لکھا؟ میرے پاس تعویذ آتے نہیں، یہ مانتے نہیں، اس کا تو علاج اپنے فضل و کرم سے کر دے۔ حضرت نے وہ تعویذ لکھ کے دے دیا اور اس کو فائدہ ہو چکا، اس کو فائدہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے، اللہ والوں نے لکھ دیا اور اس کو فائدہ ہو گیا۔ تو آپ ایسا نہ کریں کبھی آپ بھی ایسے کر کے دیتے لے جاؤ، یہ تو تعلق ہو گیا تھا اللہ سے، اور اللہ والے جو بات کہہ دیتے ہیں اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کر کے رہتے ہیں۔